اب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اپوزیشن مخالف تحریک کی. جو اپوزیشن کی جو حکومت مخالف تحریک ہے وہ جاری ہے. گجرانوالہ کراچی کے بعد کوئٹہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، لیکن نیکٹا کی جانب سے ملک میں دہشت گردی کے خطرے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور نیکٹا نے اس الرٹ میں کہا ہے کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کوئٹہ اور پشاور میں سیاسی اور مذہبی قائدین پر حملہ کر سکتی ہے. کوئٹہ اور پشاور کے لیے تھریٹ الرٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کوئٹہ اور پشاور میں دہشت گرد حملوں کی تیاری کر رہی ہے اور دہشت گرد منصوبے میں ہائی پروفائل سیاسی شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. عام سیاسی شخصیات کو خودکش دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور بھارتی میڈیا کھلم کھلا اپنے اس پروپیگنڈے میں ایسے ہی واقعے کا بار بار ذکر بھی کر رہا ہے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان میں اپنی الیکشن مہم کی مصروفیات کی وجہ سے پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جو اب 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں پرسنلی تو شریک نہیں ہوں گے، لیکن ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے وہ ضرور وہاں خطاب کریں گے. کوئٹہ میں ان کا خطاب متوقع ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی صاحب. انہیں شامل کریں گے. لیاقت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو ذرا نیکٹا نے جو تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اپوزیشن جماعت کا ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور تھریٹ الرٹ بھی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، بلوچستان میں سیکورٹی کی صورتحال تو بہت بہتر رہی ہے، اور کمپیریٹیولی لاسٹ ایئر پچھلے سال اکتوبر ایک نجی ٹی وی چینل کا اپنا انہوں نے سروے کرایا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 53% لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس گورنمنٹ میں بلوچستان میں بہتر ہوئی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں ٹیررزم کے واقعات رونما ہوتے رہے. ریسنٹلی کوئی 10 روز قبل بلوچستان کے مکران ڈویژن میں یک کے بعد دیگرے کئی ایک دہشت گردی کے واقعہ سامنے آئے جس میں ہمارے سیکورٹی پرسنلز کی شہادتیں بھی ہوئی. اور اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جتنی بھی بہتر ہو، خصوصاً بلوچستان اور کے پی کے ماضی میں یہاں پر ٹیررزم کے بہت واقعات ہوتے رہے اور کبھی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے. آج کل قمردین کاریز میں ایوی آرم ایمونیشن جو ہے وہ جو ہے پکڑا گیا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے کسی ٹیررسٹ واقعے کی جو ہے پلاننگ یہاں پر موجود ہے. اور نیکٹا نے کے پی کے اور بلوچستان میں سیکورٹی الرٹ جاری کیا ہے، اور اس تناظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کی جو قیادت ہے وہ بھی اس ملک کے ذمہ دار عہدیدار رہے ہیں، ذمہ دار عہدوں پہ رہے ہیں، ذمہ دار شہری ہیں. جلسہ جلوس ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. روز اول سے بلوچستان گورنمنٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کوئی رخنہ نہیں ڈالیں گے، ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن پی ڈی ایم اے قیادت نے خود 3 بار کوئٹہ کے جلسے کی جو ڈیٹس ہیں اسے انہوں نے چینج کیا، ملتوی کیا. اس وقت ان کو شاید یہ نظر آ رہی تھی کہ کوئٹہ میں ان کا کوئی کامیاب جلسہ منعقد نہیں ہو سکتا. تو جلسے کی ناکامی کے خوف سے تو انہوں نے 3 بار اپنے جو جلسے کی ڈیٹس ہیں وہ یہ بات پہلے بھی کہی جا رہی تھی لیاقت شہوانی. کوئٹہ ایک ایسے شہر ہے جس میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نون کی جو ہم اکثریت کہیں دیکھتے تھے، سپورٹرز اتنے وہاں پہ نہیں دیکھتے، بٹ لیکن پھر بھی اب کیونکہ 25 کا اعلان کر دیا گیا ہے تو 25 کے سے ہٹ کے بھی تو بلوچستان میں کوئی خدا نہ خاصا دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی جو کہ ہوتی چلی آئی ہیں. سو حکومت کیا خاطر خواہ اقدامات کری کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ، یہ خوفناک واقعہ پیش نہ آئے؟ دیکھیے، مجموعی طور پہ تو 2 سالوں میں ہم نے نئے پولیس پرسنل ہم نے انڈکٹ کیے ہیں، ان کی ٹریننگ ہم نے کرائی ہے. کچھ ہمارے آفیسرز پولیس کے ایبروڈ بھی ہم نے ٹریننگ کے لیے بھجوائے ہیں، اور کچھ ممالک سے ہم نے جو وہیکلز ہیں وہ امپورٹ بھی کیے ہیں. اور پولیس کے جو ان کے الاؤنسز ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. اپ گریڈیشن کی مد میں اب تک 2.2 بلین روپیز ہم ریلیز کر چکے ہیں. اس کے علاوہ کوئٹہ میں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کام کا آغاز کیا جا چکا ہے جس میں 1400 سی سی ٹی کیمرے نصب کیے جائیں گے. اور مجموعی طور پہ بھی جو بلوچستان گورنمنٹ جو اقدامات کیے ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، انہی کی بدولت، انہی کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں کہ آج سے 3-4 سال قبل
شام ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں مقید ہونے پہ مجبور ہو جاتے تھے، بازاریں ویران پڑ جاتی تھیں، لیکن آج الحمدللہ 24/7 شاپس بھی کھلے رہتے ہیں اور لوگ بھی مطمئن ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ اس وقت جو صوبے کی خطے کی صورتحال ہے، جو سیکیورٹی صورتحال ہے، لیکن 25 اکتوبر کا جلسہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بڑی ذمہ داری ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اپوزیشن اپنا نیریٹو کھڑا کر سکتی ہے کہ جی امن و امان تو بہرحال صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ منصوبہ بندی ہم نے پہلے ہی مکمل کر لیا ہے 28 پوائنٹس ہمارے ایس او پیز ہیں، جس پہ پی ڈی ایم کی جو یہاں پر لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی ہے۔ اس میں سیکورٹی ارینجمنٹس بھی ہیں، اس میں کووڈ کے حوالے سے ایس او پیز ہیں، اس میں ٹریفک پلان ہے، ایٹ XYZ سارے ہم نے اپنی پلاننگ مکمل کی ہے۔ اس کے تحت 3000 سے 5000 کے قریب درمیان مختلف ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو سیکورٹی پرسنلز ہیں وہ ڈپلائی کیے جائیں گے کوئٹہ اور مضافات میں، اور جتنی بھی لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی انہیں بلٹ پروف ہم سیکورٹی فراہم کریں گے، اور فول پروف انتظامات ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اور پہلے جو وینیو تھا ہاکی اسٹیڈیم کے سامنے جہاں پر پی ڈی ایم کا جلسہ منعقد ہونا تھا، اب موجودہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ وینیو بھی ہم نے وہاں سے چینج کر کے ایوب اسٹیڈیم میں منتقل کر دیا۔ اب ایوب اسٹیڈیم میں جلسہ ہوگا، تو اپنے طور پہ ہم پھر ماسک بھی جو شرکا ہیں ان کو فراہم کریں گے، سینیٹائزر بھی بلوچستان گورنمنٹ فراہم کرے گی۔ اب ان ایس او پیز پہ جو عمل درآمد کی ذمہ داری سینیٹائزر فراہم کرے گی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایٹ لیسٹ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی بھرپور سیکیورٹی جو ہے وہ ضرور ان کو دے۔ بہت شکریہ جی، لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی تمام تر صورتحال پر ہم تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد صابر شاکر صاحب، اور پروگرام دا رپورٹرز کے اینکر پرسن جنہوں نے آج کئی مہینوں کے بعد شفاعت ہمارے شو کو عزت بخشی ہے۔ صابر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ صابر صاحب یہ بتائیے گا کہ نیکٹا نے تو تھریٹ جاری کر دیا ہے کہ پشاور میں اور کوئٹہ میں ہو سکتا ہے جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہوں، اور یہ ٹارگٹ بھی کریں ہائی پروفائل جو سیاسی شخصیات کو۔ ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے یہ 25 کو جلسہ ہونا چاہیے یہاں پر کوئٹہ میں؟ دیکھیں، جلسہ ہماری کہنے کے مطابق تو وہ نہیں چلیں گے، لیکن جلسہ تو وہ کریں گے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اناؤنس کر چکے ہیں، ایک مومنٹم بنا ہوا ہے اور اس سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن خطرات بالکل ضرور ہیں، اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس طرح کے وارداتیں اور اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ آپ کراچی شہر میں بیٹھے ہیں، تھانے اعتبار ساز ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پنڈی میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں وہ شہید ہو چکی ہیں، اور اس وقت بھی DGIS اس وقت کے ندیم تاج صاحب ان کے گھر گئے محترمہ کے، ان کو انفارم کیا خطرے سے، اور کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، پوسٹ پون کر دیں، آپ کا اپیرنس بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے پاس کنفرم اطلاعات ہیں، لیکن محترمہ نہیں مانی۔ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ پھر گاڑی سے باہر نہیں نکلیں گی، وہ بھی ایک ان کی کمزوری تھی کہ کارکنوں کو دیکھتی تھیں وہ باہر آ جاتی تھیں۔ صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اس وقت ہم